تو میرے دوستو، ہمارے یقین اور اعتقاد میں کمی ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ جتنی محبت اور یکسوئی حاصل ہوگی، کیونکہ دل کا جو کعبہ وہ قبلہ ہے، وہ مرشد کی ذات ہے۔ جتنا ہمارا رخ اپنے مرشد کی ذات کی طرف سیدھا ہوگا، اتنا ہی فیض ہمیں ملے گا، اور اتنی ہی ہمیں روحانیت ملے گی، اتنی ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، اتنا ہی ہمارے دل میں پیار پیدا ہوگا، اتنی ہمارے اندر برداشت پیدا ہوگی، اتنا ہی ہم مخلوق خدا کے لیے اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے مشائخ نے تو یہی کیا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی، جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، انہوں نے تو اپنی دربار پر لکھوا دیا تھا۔ ہمارے سندھ کے شاعر، ہمارے حضرت کے شاعر، وہ کیا خوبصورت شعر کہتے تھے، پوچھے کی نہ نالو، پوچھے کی نہ پاڑو، نہ کی ذات نالو، اچے جو امید سارے، ونجے کی نہ پالو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد تو ایسے ہیں جو نام بھی نہیں پوچھتے، ذات بھی نہیں پوچھتے، وہ جو بھی آتا ہے اس کی جھولیاں بھر دیتے۔ وہ خواجہ ابوالحسن خرقانی نے اپنے دربار کے باہر لکھا تھا کہ جو بھی آئے اس سے نام بھی نہ پوچھو، اس سے ذات بھی نہ پوچھو، اس کو پیار دو، اس کو عزت دو، اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جتنی محبت اور یقین ہمیں حاصل ہوگا، اتنا ہی فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خدا نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی تو پورے روئے زمین پر ہر طرف یہ اطلاع مل گئی کہ خدا نے اپنے پیارے پیغمبر کی توبہ قبول کی ہے۔ تو سارے جاندار ان کو مبارکباد دینے آئے تھے۔ یہ رومی صاحب فرماتے ہیں، درند پرند چرند انسان جن جو بھی تھے، کہتے ہیں کہ اتنے میں ہرن کا ایک غول بھی آیا، ہرنوں کا ایک غول بھی آیا، جو بڑے خوبصورت ہرن تھے۔ انہوں نے آ کر خدا کے پیغمبر کو مبارک دی کہ خدا نے آپ کی توبہ قبول کی، آپ کو مبارک ہو۔ تو ان ہرنوں کی شکل، ان کی آنکھیں، ان کی رنگت، ان کی چال ڈھال آدم علیہ السلام کو پیاری لگی۔ تو آپ ان ہرنوں کے قریب چلے گئے، آدم علیہ السلام ان ہرنوں کے قریب چلے گئے اور ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے، ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے محبوب تھے۔ ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ ہرن کے جسم میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ وہ نافا والا ہرن سنا ہے، نافا والا جس کا مشک بنتا ہے، ان کے بلڈ میں خوشبو آ گئی۔ وہ رومی فرماتے ہیں جب واپس اپنے غول میں گئے اور ہم جنسوں میں گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، پہلے تو یہ خوشبو آپ میں نہیں تھی، آج خوشبو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں، خدا کے پیغمبر کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم نے ان کو مبارکباد دی، انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس کے بعد خوشبو آ گئی ہے۔ تو جتنے ہرن تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو یہ برکت ملی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ وہ بھی سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی مبارک دی اور فرمائش کر کے ہاتھ بھی پھیروایا کہ صحیح ہمارے پیٹھ پر بھی ہاتھ، ہم بھی کہتے ہیں صحیح میرے پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیرو۔ انہوں نے فرمائش کر کے ہاتھ بھی پھروایا، لیکن وہ رومی کہتے ہیں کہ ان کے بلڈ میں وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ پہلے ہرنوں کے بلڈ میں وہ خوشبو پیدا ہوئی۔ وہ رومی کہتے ہیں یہ کیا فرق ہے؟ وہ رومی کہتے ہیں پہلے والے جو ہرن گئے تھے وہ آدم علیہ السلام کے محبت میں گئے تھے، ان کا کوئی مطلب نہیں تھا، اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا، ان کے دل میں صرف محبت تھی، خدا کے پیغمبر کے ساتھ پیار تھا، تو اس وجہ سے وہ برکت ملی۔